نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم ربی زدنی علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور ہم سب کے رشد و ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا. بے شمار درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے جملہ متبعین، اصحاب اور صالحین پر. حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں اور بچوں اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبے میں اس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ ہے ہم رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزاریں. آج شعبان کی 17 تاریخ ہے. اس مہینے کو ختم ہونے میں 13 دن اور باقی رہ گئے ہیں، یعنی آدھا سے زیادہ یہ مہینہ، شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے. اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. رمضان تک پہنچنے میں ابھی تک ہم نے 10.5 مہینے طے کر لیے ہیں اور آدھا مہینہ تقریباً سے کچھ کم باقی ہے. اللہ رب العالمین سے ہمیں اور آپ کو دعا کرنا چاہیے کہ الہ العالمین یہ جو چند دن بچے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کو بھی سلامتی کے ساتھ گزار دے تاکہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ دوبارہ پا سکیں. ہمارے اسلاف جو تھے ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان کے مہینے کو عطا فرما، ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا.
کان السلف الصالح يدعو الله ان يبلغهم الى رمضان، سلف صالحین اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ ہمارے اسلاف دعا کرتے تھے اللہم سلمنی رمضان، اے اللہ تو مجھے صحیح سلامت رمضان تک پہنچا دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے کوئی ایسی پریشانی نہ دے، کوئی ایسی بیماری نہ دے جس کی وجہ سے میں رمضان کا مہینہ نہ گزار سکوں، میں رمضان کے مہینے کا روزہ نہ رکھ سکوں، میں اس کی عبادتوں سے محروم ہو جاؤں، ہمارے لیے وہ پریشانی کا باعث بن جائے، یا تو ہمیں اچانک موت نہ دے دے۔ یہ ہمارے اسلاف دعا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے رمضان کے لیے سلامتی والا بنا، یعنی صحیح سالم صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، تاکہ ہم رمضان کے اندر خوب جم کر عبادتیں کر سکیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے کتنے ایسے بھائی جو پچھلے رمضان میں یعنی گزشتہ رمضان میں موجود تھے، ہمارے اور آپ کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارے، اللہ کی عبادتیں کی، تراویح کا اہتمام کیا، روزے رکھے، لیکن میرے بھائیوں اس رمضان میں آپ کو وہ چہرے نظر نہیں آئیں گے، آپ ان کو نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر موقع دیا ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر موقع دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو نعمت مل رہی ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی شکر گزاری کریں۔ اللہ کی اس نعمت کے ملنے پر ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں دوبارہ ہماری زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ اس نعمت کے ملنے پر ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے میرے بھائی، کیونکہ آپ کو کوئی چھوٹی نعمت نہیں مل رہی، بہت بڑی نعمت مل رہی ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کو اکٹھا کر دیا۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے خوش قسمتی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دوبارہ یہ مہینہ دے رہا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ساتھ دو آدمی حاضر ہوئے اور دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کیا، یعنی دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ اس میں ایک آدمی جو تھا بہت عبادت گزار تھا، وہ میدان جنگ میں گیا، لڑنے کے لیے شہید کر دیا گیا، اور دوسرا آدمی جو تھا وہ کم عبادت کرنے والا تھا، اس کی شہادت کی موت نہیں ہوئی، اس کی فطری موت ہوئی، لیکن اس کے 1 سال بعد اس کا انتقال ہوا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دوسرا آدمی جو کم عبادت کرنے والا تھا، جس کی شہادت کی موت نہیں ہوئی تھی، جس کی موت 1 سال کے بعد ہوئی تھی، وہ دیکھ رہے ہیں کہ شہادت پانے والے آدمی سے پہلے وہ جنت کے اندر جا رہا ہے، خواب دیکھ رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول سے کہتے ہیں الیس قد مکث ھذا، کہ کیا یہ بندہ مزید 1 سال زندہ نہیں رہا؟ اس نے پورے سال نمازیں ادا کی، اس نے قرآن کی تلاوت کی، مزید اس کو رمضان کا مہینہ بھی ملا جس میں اس نے روزے رکھے، اس نے تراویح کا اہتمام کیا، اس نے صدقہ خیرات کیا، قرآن کی تلاوتیں کی، کیا اس کو یہ مزید مواقع نہیں ملے؟ اسی وجہ سے یہ بندہ، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی اور یہ جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے ہمیں یہ دوبارہ جو موقع دیا ہے، ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کا ہمیں اور آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ ہم رمضان کا مہینہ پا رہے ہیں، ہم اس کی عظمت
اس کی فضیلت، اس کی اہمیت جو ہے میرے بھائیوں، ہم اپنے اندر اس کا احساس پیدا کریں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو دے رہا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کا نزول فرماتا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہر رات اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب عطا کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جنت کے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تمہیں رمضان کا مہینہ عطا کر رہا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ؟ فیہ فتحت السماء، جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر رات میں اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ کا یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر ادبر، اے نیکیوں کے طلبگار تو آگے بڑھ جا، شر کے طلبگار تو رک جا، پیچھے ہٹ جا۔ فیہ عتقاء من النار، اس میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ ذالک فی کل لیلۃ، اور یہ ہر رات ہوا کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ جس کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ فیہ لیلۃ القدر، اس کے اندر شب قدر کی رات ہوا کرتی ہے۔ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہوتی ہے، راتوں سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں جس کی یہ عظمت ہے، جس کی یہ اہمیت، جس کی یہ فضیلت ہے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ جب ہم اس کو احساس کریں گے تبھی ہم جا کر کے اچھی طریقے سے عبادت کر پائیں گے۔ یہ دوسری بات ہے میرے بھائیوں۔ تیسری بات کہ آپ کوئی بھی عبادت کرنے جا رہے ہیں تو عبادت کرنے سے پہلے آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت صحیح نہیں، آپ روزے کو ایک فارمیلٹی سمجھ رہے ہیں، ایسا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک سزا کے طور پر روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا، تو میرے بھائیوں روزے کی جو لذت ہے، روزے کا جو فائدہ ہے آپ کو نہیں ملے گا۔ اب کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، عبادت کے اندر سب سے پہلے آپ کو اپنی نیت صحیح کرنی پڑے گی، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو میرے بھائیوں آپ کے کسی بھی عمل کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیتوں کے متعلق قرآن کریم کے نفع ان یعلم اللہ خیرا یؤتکم خیرا مما اخذتم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جان لے، اللہ کو اس کا علم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ جو تم نے پیچھے کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر ادا کر دے۔ یغفر لکم، اللہ تمہاری مغفرت کر دے۔ اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچ کر آپ روزہ مت رکھیے۔ آپ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھیں۔ اللہ کا یہ حکم ہے، شریعت کا ایک حکم ہے، اس کو تسلیم کر کے آپ روزہ رکھیں۔ تو آپ اپنی نیت کو صحیح کر لیں، یہ تیسری بات ہے میرے بھائیوں۔ چوتھی بات کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ آپ انسان ہیں، خطائیں، گناہ یہ سب انسانی سے سرزد ہوتے ہیں، ہر ابن آدم خطا کار ہے۔ آپ اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین سے پکی سچی توبہ کر لیں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن بندہ اور اس کے اعمال کے درمیان اگر گناہ حائل ہو جاتا ہے تو اس کا جو نفس ہے کار خیر کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس کا نفس نیکی کے کام کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ
گناہوں سے اللہ رب العالمین سے پکی سچی توبہ کر لیں. آپ اگر توبہ کر لیتے ہیں تو میرے بھائیوں آپ کا نفس جو ہے مزید نیکی کے کام کے لیے آمادہ ہو جائے گا, تیار ہو جائے گا. حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں وضو کا پانی وغیرہ جو ہے رات میں بالکل تیار کر کے رکھتا ہوں. جیسے ہم اور آپ رات میں جب سوتے ہیں تو یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے جالی ہے, لیکن صبح کب ہوتی ہے جب 8 اور 9 10 بج جاتے ہیں, تب فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. لیکن سوچ کے ضرور سوتے ہیں. جو تاخیر سے بھی نماز پڑھتے ہیں فجر کی, وہ سوچ کے سوتے ہیں کہ مجھے اٹھنا ہے فجر میں. تو حسن بصری کے پاس وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں تہجد کے لیے وضو کا پانی جو ہے اس کو تیار کر کے رکھتا ہوں, لیکن جب میں سوتا ہوں تو سوئے ہی رہ جاتا ہوں, اٹھ ہی نہیں پاتا ہوں. تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہے. یہ تمہارا گناہ جو ہے تمہیں نیکی کے کام کو کرنے کے لیے روک کر رکھتا ہے. اور حقیقت ہے میرے بھائیوں, ابھی رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوا ہے, ابھی سے ہمارے دل کے اندر بہت ساری چیزیں بیٹھ رہی ہوں گی. اس بار رمضان تو بہت اچھے سے گزارنا ہے, 3-4 بار تو ضرور قرآن کریم کو پڑھ کے ختم کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا ہے, ایک بھی تراویح نہیں چھوڑنی ہے. پوری پلاننگ چل رہی ہے, لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو 2-4-10 دن تک وہ جذبہ دکھتا ہے, پھر غائب ہو جاتا ہے, پھر ہم اسی طرح سے آزاد ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ یہ 11 مہینے تک جو ہم گناہ میں ملوث رہتے ہیں, نماز چھوڑے رہتے ہیں, قرآن چھوڑے رہتے ہیں, مسجدوں سے دور رہتے ہیں, اسی کا نتیجہ میرے بھائیوں کہ وہ بھی مہینہ ایسے ہی گزر جاتا ہے, آپ کا دل عبادت میں نہیں لگتا. یہ آپ کا گناہ آپ کو عبادت نہیں کرنے دیتا ہے. یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں. آپ دیکھتے ہوں گے اس طرح سے کس طرح سے ہوتا ہے, سب کو احساس ہوگا اس کا. تو میرے بھائیوں آپ گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں. یا ایھا الذین توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم خالص توبہ کر لو, پکی سچی توبہ کر لو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کہتے کہ اتانی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا قال رغم عنف رغم عنف رغم عنف, 3 مرتبہ کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. قیل من یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے یہ بات کس کے سلسلے میں کہی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ, کہ جو رمضان کا مہینہ پایا اور اس مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا پایا, اس کی ناک خاک آلود. یہ بددعائیہ کلمات ہیں میرے بھائی. اللہ رسول نے قلت آمین, میں نے جبریل کی اس بات پر آمین کہا. تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ مل رہا ہے, آپ اپنے گناہوں کی مغفرت کریں, اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث آپ نے فرمایا کہ الصلوات الخمسہ والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان, کی 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. شرط یہ کہ ایک انسان کبیرہ گناہ نہ کرے. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے. تو میرے بھائیوں آپ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے پکی سچی توبہ کر لیں. یہ چوتھی بات ہے میرے بھائیوں. 5ویں بات, آپ اللہ سے دعا کریں, اللہ سے آپ دعا کریں. آپ روزے کی آیت پڑھیے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا تذکرہ کیا ہے, اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی تذکرہ کیا ہے. اسی آیت کے اندر اللہ نے دعا کا بھی تذکرہ کیا, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزہ اور دعا دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے.
آپ اللہ سے دعا کریں، کیونکہ جب تک اللہ کی مدد اور اس کی توفیق نہیں ہوگی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ نے کہا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں اس سے قریب ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افضل العبادہ دعا، کہ دعا افضل ترین عبادت ہے۔ یہ آیتیں، یہ حدیثیں میرے بھائیوں، آپ اللہ سے دعا کریں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، ہمیں اور آپ کو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ تو میری مدد کر تیرے شکر پر، تیرے ذکر پر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر۔ آپ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے دعا کریں میرے بھائی۔ تو یہ پانچویں بات ہوئی میرے بھائیوں کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ چھٹی بات، آپ رمضان کا مہینہ پا رہے میرے بھائیوں تو بغیر کسی شرعی عذر کے آپ اس مہینے کا روزہ جو ہے اس کو ترک نہ کریں۔ آپ روزہ رکھے، روزے کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی شرعی عذر ہے، آپ بیمار پہلے سے چل رہے ہیں یا اور کوئی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کہیں لمبے سفر پہ، تو شریعت نے آپ کے لیے رخصت دی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو آپ بلا وجہ آپ روزے کو ترک نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے۔ تو میرے بھائیو آپ روزے کا اہتمام کریں اور اس اجر کے مستحق بنے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، کہ جو آدمی ایمان اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ روزے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ آپ پا جائیں تو آپ قیام اللیل، جسے ہم تراویح کے نام سے جانتے ہیں، اور دنوں میں ہم تہجد کے نام سے اس کو جانتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں وہی عبادت تبدیل ہو کر کے تراویح کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ تراویح کی پابندی کریں۔ آپ یہ نہ سوچ کے چلے کہ کہیں پہ 10 دن کی، 5 دن کی، 6 دن کی تراویح ہو رہی ہے، جا کر کے پڑھ لیے یہ کام ختم ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، 30 دن تک آپ کو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ جب تک آپ روزہ رکھنے، جتنے روزے ہو رہے ہیں چاہے 29 ہو یا 30، آپ کو اتنا اہتمام کرنا ہے۔ آپ کو تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو کہتی ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیر الا علی 11 رکعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی 8 جو ہم تراویح پڑھتے ہیں اور 3 وتر کی نماز، 11 رکعتیں ہو جاتی، اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں سماج کا کیا فائدہ؟ آپ 30 پڑھیں، 40 پڑھیں، 50 پڑھیں اور آپ کی نماز کے اندر خشوع نہ ہو، خضوع نہ ہو، صحیح سے رکوع نہ ہو، سجدہ نہ ہو، میرے بھائیوں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ 8 ہی رکعت پڑھیں لیکن خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، آپ اطمینان سے پڑھیں۔ آپ رکوع اور سجود کے اندر، آپ جانتے ہیں نفلی نماز ہے یہ، نفلی نماز کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ ذکر کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اطمینان کے ساتھ کریں، آپ رکوع میں جائیں تو اطمینان کے ساتھ جائیں، سجدے میں جائیں تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے اس میں دعائیں کریں اطمینان کے ساتھ۔ ہمارے بھائی تو سوچتے ہیں کہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہوگی تو یہ پریشانی بڑھ گئی۔ نہیں میرے بھائیو، آپ اطمینان سے پڑھیے، 1 گھنٹے سے بھی زیادہ لگتا ہے تو کیا حرج؟ قرآن کو آپ سنیے غور سے، خشوع خضوع کے ساتھ آپ اس کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں رمضان المبارک کے مہینے میں آپ قرآن کریم کے ساتھ اپنا گہرا رفت کریں، کیونکہ اس مہینے کو شہر القرآن بھی کہا گیا ہے کہ قرآن کا مہینہ۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن کا رمضان کے ساتھ بہت گہرا ربط ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے اس قرآن کا نزول رمضان کے مہینے ہی میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت جو عطا کی گئی اسی مہینے کے اندر عطا کی گئی، کیونکہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی اور رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ تو قرآن کے ساتھ آپ اپنا گہرا ربط رکھیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی سے کہ وہ رمضان میں کئی بار قرآن ختم کرتے ہیں،
دیکھیے قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اچھی بات ہے، لیکن میں انہی بھائیوں سے پوچھوں گا کہ آپ نے پورے سال میں کتنی بار قرآن کو ختم کیا؟ آپ نے پورے سال میں قرآن کو کتنی بار ہاتھ لگایا؟ آپ نے کتنے بارے پڑھے؟ تو میرے بھائیوں گنتی کے چند لوگ ملیں گے جو پورے سال میں ایک دو بار قرآن ختم کیے ہوں یا قرآن کو پڑھے ہو۔ اکثر لوگ رمضان میں پڑھتے ہیں پھر قرآن کو رکھ دیتے ہیں، قرآن سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں قیامت کے دن رسول شکایت کریں گے اللہ سے کہ میرے پروردگار یہ میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ کر رکھا تھا۔ قال الرسول یا ربی، کہیں گے اے پروردگار، رسول کہیں گے پروردگار یہ میری قوم کے لوگ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ کر رکھا تھا۔ اتخذوا هذا القرآن حجرا مہجورا، اس قرآن کو ان لوگوں نے چھوڑ کر رکھا تھا۔ تو میرے بھائیو ایسا ہمارا برتاؤ قرآن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک معمول بنائے، ایک روٹین بنائے، آپ پورے سال قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہاں لیکن رمضان میں کیا ہے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، لیکن وہ بھی اطمینان سے کریں، اطمینان سے اس کو پڑھیں، غور کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، آپ سمجھ کر پڑھیں میرے بھائیو۔ اب جب تک قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے میرے بھائیو، آپ کی زندگی پر اس کا اثر کچھ بھی نہیں دکھے گا۔ آپ پڑھتے گئے لیکن آپ کو کچھ پتا نہیں چلا کہ ہم نے کیا پڑھا۔ جیسے ہمارے کتنے بھائی ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں، کچھ پتا نہیں ہے، بس ہم پڑھ رہے ہیں، یاد ہے زبان کو پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہی معاملہ قرآن کا بھی ہے کہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے جاتے، کئی بار ختم کر لیتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے اس قرآن کے اندر پڑھا کیا، اللہ نے کیا میسج دیا، کیا پیغام دیا۔ تو میرے بھائیو آپ اس کو غور کے ساتھ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل کیا ہے کہ تاکہ اس میں تدبر کیا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے اور اس کے بعد اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ جب آپ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے تبھی آپ کی زندگی میں تبدیلی نظر آئے گی میرے بھائی۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا برتاؤ یہ ہونا چاہیے میرے بھائی، آپ 10 ہی آیت کی تلاوت کریں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں میرے بھائی۔ زندگی میں تو کم سے کم ایک بار تو قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی، لوگ کون جائے گا پڑھنے، بہت ٹائم لگا، نہیں میرے بھائی آپ اس کو پڑھیں۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا میرے بھائیو بہترین برتاؤ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو اس مہینے میں اللہ نے اگر آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو آپ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں آپ عمرہ کے لیے جائیں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ عمرہ کرتے ہیں تو میرے بھائیو آپ کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے، حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تمری فی رمضان تعدل فیہ عمرۃ، کہا کہ تم رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا کرو کیونکہ اس مہینے میں عمرہ کرنا فإن عمرۃ فیہ تعدل حجۃ، اس لیے کہ اس مہینے میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ثواب جو ہے اجر و ثواب حج نہیں ادا ہو گیا، حج کے برابر آپ کو ثواب مل گیا۔ تو اللہ نے آپ کو اگر صاحب حیثیت بنایا، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو آپ اس موقع کا بھی فائدہ اٹھائیں، آپ جائیے عمرہ کر کے ایک حج کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس مہینے کے اندر آپ کو صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آپ کو ملے، آپ اس میں صدقہ خیرات بھی کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر زیادہ حصہ لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبرائیل سے ہوا کرتی تھی تو آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی، یعنی تیز و تند ہوا جو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیوں آپ اس مہینے میں اس موقع سے بھی فائدہ اٹھائیں، اللہ نے آپ کو اگر مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ اس مہینے میں غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، جو بھی ضرورت مند ہے میرے بھائیوں آپ اپنے صدقات کے ذریعہ سے ان کو فائدہ پہنچائیں، آپ اپنی زکات کے رقم کے ذریعہ سے فائدہ اٹھائیں، آپ ان تک پہنچائیں میرے بھائی، ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں تاکہ وہ بھی رمضان کا مہینہ اچھے طریقے سے گزار سکے میرے بھائی۔ اب تو آخر میں کیا کرتے، فطرہ لے جا کے دے دیتے، پورا رمضان جب گزر جاتا تھا، پورا رمضان کیسے گزاریں گے میرے بھائیوں، اس سے پہلے آپ پہنچائیں تاکہ اپنی ضرورت کی چیزیں وہ بھی لے سکیں، ان کی بھی تیاری اچھی طرح سے، فطرہ تو آپ کو دینا ہی ہے لاسٹ میں، آپ صدقات وغیرہ بھی دیجیے ان کو، آپ ان کا تعاون کریے۔ زکات کے لیے کوئی ضروری نہیں میرے بھائی کہ آپ رمضان کے مہینے میں دیں،
آپ پہلے بھی اپنی زکات نکال کر کے دے سکتے ہیں, شعبان کے مہینے میں بھی دے سکتے ہیں, لیکن ایک روٹین ایک معمول بن گیا ہے کہ لوگ رمضان کے مہینے میں زکات کی تقسیم کرتے ہیں. خیر آپ کا یہ اگر طریقہ ہے تو آپ یہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ اپنا حساب و کتاب بھی کر لیں کہ آپ کے پاس کتنا بیلنس ہے, کتنا دینا کتنا لینا ہے, تاکہ آپ صحیح طریقے سے اپنے زکات کی ادائیگی کر سکیں. کچھ لوگ ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہتے ہیں, ان کو پتا نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں رہتا. اس کا بھی حساب رکھنا ضروری ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ تھا, آپ نے 2.5% اس کی زکات نکالی یا نہیں نکالی. اگر آپ کم نکالتے تو میرے بھائیو آپ کا مال, آپ کا پیسہ پاک صاف نہیں ہونے والا ہے. آپ پہلے حساب کتاب کر لیں, اس رقم کو سائڈ کر لیں اور آپ رمضان میں آسانی کے ساتھ تقسیم کرتے رہے, لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاتے رہے. اسی طریقے سے میرے بھائیو رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو تمام ضرورتوں سے فارغ کر لیں میرے بھائی. ایسا نہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو بہت ساری چیزوں میں آپ مشغول ہو جائیں اور اصل چیز سے محروم ہو جائیں, آپ مارکیٹنگ میں اور دیگر چیزوں میں. نہیں میرے بھائیو, آپ مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ مارکیٹنگ وغیرہ کر لیں. آپ کا کوئی ضروری کام ہے آپ اس کو پہلے بھی نکالیں تاکہ آپ بالکل رمضان میں خالی ہو, آپ اچھی طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکیں. اسی طریقے سے میرے بھائیو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے, رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے رمضان کی جو احکام و مسائل ہیں میرے بھائیو, آپ کوئی کتاب پڑھ لیں, اس کے متعلق کوئی پمفلیٹ آپ کو ملے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں, یا اسی طریقے سے کوئی کتابچہ ہے اس کو پڑھ لیں, یا کسی عالم کی تقریر ہے رمضان کے احکام و مسائل کے متعلق آپ اس کو سن لیں. کسی بھی طریقے سے سن کر کے جو رمضان کے مسائل ہیں آپ اس کو جان لیں. ہمارے کتنے بھائی ایسے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے, جو رمضان میں غلطی کر دیتے ہیں تو پھر مولانا لوگوں پاس آتے کہتے ہیں آج مولانا صاحب میں نے یہ غلطی کر دی, اب بتائیے میرا روزہ باقی رہا کہ نہیں رہا. میرے بھائی آپ پہلے ہی یہ سب چیزیں سیکھ لیں. یہ تو ہے نہیں کہ 1 سال کا مسئلہ ہے, ایک بار زندگی میں رمضان آیا پھر کہانی ختم ہو گئی, اس کی ضرورت نہیں رہی. یہ تو ہر سال آپ کے ساتھ آنے والا ہے. جب تک آپ زندہ ہیں, رمضان کا مہینہ آپ کی زندگی میں آ رہا ہے, تب تک آپ کو روزہ رکھنا ہے. آپ کے ساتھ یہ سارے مسائل ہوں گے تو آپ مسائل کو اچھی طریقے سے سیکھ لیں. اگر اتنا ٹائم نہیں, آپ کو کسی چیز میں ڈاؤٹ ہے, آپ کوئی مسئلہ نہیں سمجھ پا رہے, کسی عالم سے رابطہ کر لیں, جا کر کے پوچھ لیں کہ مولانا صاحب مجھے یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں سننے میں آتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ رات میں سو گئے, نیت کر کے سوئے تھے کہ روزہ رکھنا ہے کل, اتفاق سے سحری میں نہیں اٹھ پائے. اب سوچتے ہیں بیچارے کہ میں نے سحری کیا ہی نہیں تو روزہ کیسے رکھوں, وہ روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں, روزہ چھوڑ دیتے نہیں رکھتے, کہتے میں نے سحری نہیں کیا. اب یہ ہے کہ حالت. اگر آپ پہلے سے کسی عالم سے رابطے میں رہے, کوئی کتاب پڑھ رہے, تو یہ مسٹیک آپ سے نہ ہو. ٹھیک ہے آپ نے نیت تو کی نہ کل روزہ رکھنا ہے, آپ نے سحری نہیں کیا, نہیں کیا, آپ کو روزہ رکھنا. اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل لوگ نہیں جانتے اور غلطی کر جاتے ہیں. رمضان کے مہینے میں میرے بھائیوں اپنے آپ کو غیبت, چغلخوری, جھوٹ, ان ساری چیزوں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں میرے بھائیوں. آپ روزہ رکھ رہے ہیں, دن بھر بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں, لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں, چغلخوری کر رہے ہیں. میرے بھائیوں اس طرح سے بھوکا پیاسا رہنے کا کیا فائدہ, اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. آپ اس طریقے سے بھوکے پیاسے رہیں. نہیں میرے بھائی, آپ اپنی اصلاح کریں, آپ جھوٹ نہ بولیں, لوگوں کی غیبت نہ کریں, چغلخوری نہ کریں. من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. کہ جو آدمی جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, چغلخوری کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ کے لیے وہ اپنی بھوک اور پیاس کو چھوڑ کریں. اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں روزہ بہت عظیم عبادت ہے. اللہ نے اس کی حاضر کی ذمہ داری خود پر لے رکھی کہ میں اس کا بدلہ دوں گا. إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ فَإِنَّهُ يَدْعُونِي شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ. یہ روزہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے, میں اس کا بدلہ دوں گا, اس لیے کہ اس نے میرے خاطر اپنی بھوک اور پیاس, اپنی شہوت, ساری چیزوں کو کنٹرول میں رکھا, سب کو چھوڑ کے رکھا ہے, میرے خاطر کر رکھا ہے, اس لیے میں اس کا بدلہ دوں گا. تو میرے بھائیو یہ بہت عظیم عبادت ہے. آخری بات کہ جو لوگ روزہ خور ہیں, کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھاتے ہیں, کوئی عذر نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, روزہ نہیں رکھتے, ہٹے کھاٹے ہیں, تندرست سے. میرے بھائیوں ان کے لیے سزائے کیا ہے, آپ جانتے. آپ ایسی غلطی کبھی مت کریے میرے بھائی. اللہ نے آپ کو صحت دیا, تندرستی دیا ہے, تو آپ روزہ رکھیے, بلا وجہ آپ روزہ مت کریے. صحابی رسول بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
को बयान करते हुए मैंने सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो शख्स मेरे पास है। इस हदीस के रावी अबू उमामा बाहिली है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए मैंने सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे पास दो शख्स आए और मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ कर उन्होंने उठाया, यानी मैं सोया था नींद की हालत में, देखिए उठाया, उठाकर बैठाया और कहा कि चलिए आप। फिर मुझे एक पहाड़ी के पास ले गए। उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए मुझसे कहा, उस पहाड़ी पर चढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, उसका रास्ता बहुत मुश्किल तरीन था, मैं कहा नहीं चढ़ पाऊंगा। मुझसे कहा नहीं आप चढ़िए, आपके लिए आसान कर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि मैं उस पर चढ़ा। चढ़ने के बाद मैंने वहां पर देखा कि बहुत ज्यादा चीखो पुकार की आवाज हो रही, जोर जोर की आवाज आ रही। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तीखी आवाज आ रही है? तो कहा गया कि ये जहन्नमियों की चीखो पुकार है, ये जहन्नमी लोग हैं जो चीखो पुकार कर रहे हैं। कहते फिर थोड़ा सा आगे ले जाएगा तो मैंने देखा कि कुछ लोग थे जिन्हें उल्टा लटकाया गया था, उनकी बातें चीर दी गई थी और खून बह रहा था। तो मैंने पूछा ये कौन लोग जिनको इस तरीके की सजा दी जा रही है? तो बताया गया ये रोजा खोर लोग हैं जो सेहतमंद थे, तंदुरुस्त थे, जो रोजा रख सकते थे और रोजा नहीं रखते थे, उनको ये सजा दी जा रही है। मेरे भाई कितनी खतरनाक सजा है। आप डरिए, अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करिए, बिला वजह बिला किसी शरई वजह से आप रोजे को तर्क ना करें। तो मेरे भाइयों ये चंद बातें थी, हम रमजान कैसे गुजारें। मेरे भाई इसी की रोशनी में आप रमजान की तैयारी करें और रमजान का महीना मिलने के बाद इस तरीके से आप अपने रमजान को गुजारें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तमाम लोगों को अमल सालेह करने वाला बनाए, किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। आमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।